نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ جماعت اسلامی پاکستان کے اس عظیم الشان مارچ میں حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو انتہائی مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھ کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مداحانوں میں، آپ کے ثنا خوانوں میں، آپ کے جانثاروں میں اور آپ کے پروانوں میں اپنے نام کو بھی درج کروانا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا نے ان دو قوانین کے اوپر اتفاق کر لیا ہے۔ ایک قانون یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی توہین نہیں کی جا سکتی، اس کے حوالے سے دنیا میں حق عزت کا قانون موجود ہے۔ اگر کوئی کسی کی توہین کرے، کروڑوں ڈالر توہین کرنے والے کو بطور ہرجانہ ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح معاشرے میں قانون کی عملداری کو برقرار رکھنے کے لیے، معاشرے کو افراتفری اور ترقی اور انتشار سے بچانے کے لیے حد کے عزت کے قانون کے ساتھ ساتھ توہین عدالت کے قانون کے اوپر بھی اتفاق کر لیا گیا ہے۔ مجھے یہ بات بتلائیے، مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں، پچھم و پورب میں، اتر و دکن میں اگر حد کے عزت اور توہین عدالت کے قوانین کے اوپر اتفاق کیا جا سکتا ہے تو آج حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں کے اس عظیم الشان اجتماع میں اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں، دنیا کے سارے انسان اگر جمع ہو جائیں اور دنیا کی ساری عدالتیں اگر جمع ہو جائیں، کونین کے امام کے نالین مبارک کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، اگر عدالتوں کی عزت اور انسانوں کی عزت کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے تو مجھے یہ بات بتلائیے، کیا کالی کملی والے کی عزت کو بھی محفوظ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، آپ کے سامنے میں شریعت اسلامیہ کے حوالے سے اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں کہ تاریخ اسلام اس بات پہ شاہد ہے۔ جب کعب بن اشرف نے میرے نبی کی توہین کی، محمد بن مسلمہ نے گردن کو بدن سے جدا کر دیا۔ جب ابو رافع یہودی نے میرے نبی کی توہین کی، عبداللہ ابن عتیق نے گردن کو بدن سے جدا کر دیا۔ جب اسماء بنت مروان نے میرے نبی کی توہین کی، عمیر ابن عدی نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب نابینا صحابی کی لونڈی نے میرے نبی کی توہین کی، نابینا صحابی نے اس کے سینے میں بھالے کو گھسا دیا۔ اور شہر لاہور اس بات کا گواہ ہے، جب راجپال نے میرے نبی کی توہین کی تو غازی علمدین شہید رحمت اللہ علیہ نے اس کے سینے میں نوک خنجر کو گھسا دیا۔ آج ہم فرزندان توحید اور شمع رسالت کے پروانوں کے اجتماع میں اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، فرانس ہو، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، اگر میرے آقا کی توہین ہوگی تو ان کو بھی توہین کرنے والوں کو سزائے موت دینی پڑے گی۔ اور بتلاؤ، ان کو سزائے موت دینی پڑے گی کہ نہیں دینی پڑے گی؟ حضرات گرامی قدر، اس قانون کو بین الاقوامی سطح کے اوپر منظور کروانے کے لیے کالی کملی والے کے پروانوں کو یک زبان ہونا پڑے گا۔ اور ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، یاد کیجئے جب ملا عبد القادر شہید کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا، اس وقت بھی قومی اسمبلی نے قرارداد مذمت کو پیش کیا تھا، لیکن حسینہ واجد نے اس کے بعد بھی مسلمان رہنماؤں کو بتدریج پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا تھا۔ آج قومی اسمبلی کی قرارداد مذمت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کو روکنے کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ اس کے لیے وہی تدبیر کو اختیار کرنا پڑے گا جو خلیفہ عبدالحمید الثانی نے کی تھی، جب ان کے دور خلافت میں برطانیہ اور فرانس میں میرے آقا کے بارے میں توہین امیز خاکوں کو بنایا گیا۔ خلیفہ عبدالحمید الثانی نے کہا تھا، میں فرانس اور برطانیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا مگر نبی کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ آج کے اجتماع میں بھی آپ سے تجدید عدم کے لیے وعدہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی حرمت رسول
رسول کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آقا کی توہین کو روکنے کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا بین الاقوامی قانون سازی کو کروانے کے لیے تیار ہیں؟ پورے دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔